اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواہ مسلم۔ یہ اربعین نووی کی تیسری حدیث ہے۔ اس حدیث کا لفظی ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی تعمیر یا اسلام کا قلعہ، اسلام کی بلڈنگ 5 پلروں پر کھڑی ہے، 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ پہلا جو مین پلر ہے، اس کا جو بنیادی ستون ہے، وہ ہے اس بات کی گواہی دینا، اعلان کرنا، دل سے گواہی دینا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاة، اور دوسرا پلر، دوسری ستون، وہ نماز کا قائم رکھنا ہے، قائم کرنا اور قائم رکھنا۔ وإيتاء الزكاة، اور تیسرا پلر زکوٰۃ دینا ہے۔ والحج، چوتھا پلر حج کرنا۔ وصوم رمضان، اور 5واں پلر رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ یہ 5 باتیں ہو گئی۔ اس حدیث کے اندر 2-3 باتیں قابل توجہ ہیں، 2-3 باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اس میں کوئی خرابی ہے؟ کبھی آواز بند ہو جاتی۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی تعمیر یا اسلام کی آبادی، ہم اس کو آبادی بھی کہتے ہیں۔ آبادی صرف افراد کو نہیں کہتے، جس طرح ہمارے ہاں آبادی یعنی وہ کہتے ہیں شہریوں کو، بندوں کو، انسانوں کو، اس کو آبادی اس بلڈنگ کو بھی آبادی کہتے ہیں۔ بنی الاسلام والا، ایک تو اسلام اور ایمان کی بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، عقیدے کے ساتھ ہے، اور اسلام کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ بعض موقعوں پر قرآن سے یہ بات نکلتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ ایمان اور اسلام ایک چیز ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ایمان، وہ عقیدہ جس کے مطابق عمل نہ ہو، اس کا کیا فائدہ ہے پھر؟ یعنی اس کا عملی زندگی پہ کیا اثرات ہیں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ آخرکار جہنم سے نکل جائے گا، لیکن بہرحال صرف ایمان جو ہے بغیر عمل صالح کے یہ جہنم سے نجات کی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قواعد، ضوابط، قوانین یا جو ہمیں بتایا ہے اس میں یہ نہیں بتایا۔ اس میں تو کئی برے اعمال کے بارے میں
باقاعدہ میں وارننگ دی ہے کہ فلان گناہ کا نتیجہ، مثلا قتل، جس نے ناحق کسی کو قتل کیا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ. کتنی باتیں ہیں؟ 5 باتیں. تو جب ناحق کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، اس کے لیے جہنم کی سزا تیار کی ہے، سخت عذاب، سخت سزا تیار. تو اسی طرح باقی اعمال پر، غیبت پر، چوری پر، فلان فلان، یہ ساری چیزیں ہیں. جہاد سے منہ موڑنے پر. لیکن بہرحال دنیا میں قرآن مجید میں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگائی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کریں اور ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں. یہی حقوق کی ادائیگی تو عمل صالح ہے. عمل صالح کا اور کیا مطلب ہے؟ عمل صالح کو آپ کردار بھی کہہ سکتے ہیں، عمل صالح کو آپ ادائے حقوق بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یا بہترین کردار. اب ظاہر ہے کہ بہترین کردار کا تعلق تو عمل سے ہے. ایک دل کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی موجود ہے، فرشتوں پر ایمان بھی موجود ہے، لیکن اس کا کوئی کردار نہیں ہے عملی زندگی میں، تو اس کا پتہ کیسے چلے؟ تو ایمان اور اسلام کبھی دونوں ایک چیزیں بھی ہیں، اس لیے کہ ایمان کا نتیجہ ظاہری تابعداری بھی ہے، اور ظاہری تابعداری کے نتیجے میں، کردار کے نتیجے میں، ادائے حقوق کے نتیجے میں اگر اس کی بنیاد میں اگر ایمان نہ ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی. ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ میں بندوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، اچھے کردار، میں چوری نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں گالی نہیں دیتا، میں کام چوری نہیں کرتا، میں حرام نہیں کھاتا، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بنیادی طور پر ہے اللہ تعالیٰ کا باغی. تو باغی جو جھنڈا اٹھا کے پھرتا ہے، یا جو مثال کے طور پر پاکستان کی حکومت کا یا ریاست کا وہ باغی ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ کبھی ترانہ بھی گائے، کبھی جھنڈا بھی اٹھائے، ٹھیک ہے، کبھی 14 اگست بھی منائے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو وہ باغی. اور جو جھنڈا بھی نہ اٹھائے، جو ترانہ بھی نہ گائے، جو 14 اگست بھی نہ منائے، لیکن ہو پاکستان کا وفادار، تو اس کو وفادار کہتے ہیں، اس پر غداری کا مقدمہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، جو غلطی وہ کرے گا اس غلطی کی اس کو سزا ملے گی، ملنی چاہیے بھی، لیکن اس پر غداری کا الزام نہیں آئے گا. اور جس پر غداری کا الزام آئے تو غداری کی سزا تو پنشمنٹ ہے. اس کے بعد یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ غداری کے علاوہ اس نے بھی کوئی چھوٹے غلطیاں کی ہیں کہ نہیں. بھائی تو غلط کیا ہے یا نہیں کیا، بنیادی غلطی تو اس نے کر دی ہے. تو ایمان اور اسلام دونوں ایک چیز ہے. کبھی ایمان کو الگ اور اسلام کو الگ رکھا جاتا ہے، قرآن مجید کے کچھ آیتوں میں اس طرح ثابت ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے اور عمل کا تعلق چونکہ کردار سے ہے، اسلام کا تعلق چونکہ کردار سے ہے، اس لیے کہ کردار اور عقیدہ، کردار نظر آتا ہے، عقیدہ نظر نہیں آتا. کردار ظاہر میں ہوتا ہے، عقیدہ چھپی ہوئی چیز ہے. لیکن ایک فرق جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ پرانے زمانے کے لوگوں نے اس پر بہت کم توجہ دی ہے، اور میرے خیال میں اس پر بہت لمبی بحث ہونی چاہیے. اس وقت میں صرف اشارہ کروں گا، اس وقت اتنی بحث کی شاید اس کا موقع نہیں ہے. وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً اپنے مخاطبین جو لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، ان کو دعوت ایمان کے عنوان سے دی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ.
اللہ پر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو انفرادی دعوت، انڈیویجولی جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو دعوت ایمان کی دی جاتی ہے، لیکن جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حکمرانوں کو دعوت دی ہے تو وہاں ان کو ایمان کی دعوت نہیں دی، وہاں ان کو اسلام کے عنوان سے دعوت دی۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے اور بہت گہرائی میں سمجھنے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس دور کے بڑے سمجھدار لوگ بھی اس کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں، ورنہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اس دور کے اندر یہ اعتراضات نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھیں نا، جتنے بھی خطوط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں بادشاہوں کو، اس زمانے کے حکمرانوں کو، سب سے جو مشہور خط ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرکلس کو بھیجی، وہ کیا کہتے ہیں، ہرقل کو۔ اس کی ایک کاپی مجھے اردن سے ایک دوست نے بھیجی، وہاں پہ ہے وہ خط، اس کی اصل وہاں پہ موجود ہے، اس سے فوٹو کاپی لے کر مجھے بھیجی ہے، میں نے اپنے میز پر رکھی ہے۔ وہ جو بخاری سے میں نے اس کو یاد کیا تھا، اس حدیث کو، میں نے اس کو دیکھا، اس پہ چونکہ زبر زیر اور وہ نہیں ہے، نقطے بھی نہیں ہیں، جو اس زمانے میں اس طرح خط لکھے جاتے تھے، تو میں نے جو حدیث یاد کی تھی میں نے دیکھا تو وہی الفاظ ہیں، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فانما علیک اسم الأریسیین ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یہ خط ہے، خط، اور نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ دعوت دی ہے کہ اسلم، اسلام لے آؤ، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ ایمان لے آؤ، یعنی یہ نہیں کہا کہ ایمان نہ لاؤ، لیکن یہ کہا کہ اسلام لے آؤ۔ اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے حکمرانوں سے اپنی اطاعت کی بات کرتے ہیں کہ بھائی میرے اطاعت میں آ جاؤ، باقی دل سے تم جو مانتے ہو تو اچھی بات ہے کہ مانو اسلام کو بھی، لیکن دل سے نہیں مانتے ہو تو یہ تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ تمہیں میری اطاعت کرنی پڑے گی، اور اپنی بادشاہی اور وہ ساری چیزیں، اس کا دور ختم ہو گیا۔ اب صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی چلے گی، خدا کی بادشاہی کے نمائندے کے طور پر۔ اصل بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ میری اطاعت میں آ جاؤ، اپنی بادشاہی، اپنی سرداری، اپنی نوابی، اپنے بڑائی، ان ساری چیزوں سے دستبردار ہو جاؤ، نہیں ورنہ تمہیں پھر۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جو لوگ آج کل سمجھتے ہیں کہ اسلام کی جو سیاسی تعبیر ہے، لوگ کہتے ہیں نا اسلام پر، مولانا مودودی پر اور سید قطب شہید پر اور علامہ اقبال پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اسلام کی سیاسی تعبیر سمجھاتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ حدیث کیا تعبیر سمجھاتی ہے؟ حدیث بھی یہی تعبیر سمجھاتی ہے۔ حدیث میں تو یہی ہے کہ اسلم۔ اگر یہ اسلام کی تعبیر سیاسی تعبیر کا آپ یہاں پہ تو آپ پھر تو چاہیے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان کی بھائی تم ایمان لے آؤ بس ٹھیک ہے، باقی تو ٹھیک نہیں۔ وہ کہتے ہیں اسلم، میری اطاعت میں آ جاؤ۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے، اس کی کئی تفصیلات ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہاں پہ بھی یہ بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بنی الایمان علی خمس، ایمان کی آبادی 5 باتوں پر ہے۔ بھائی ایمان کی آبادی تو دل کی آبادی ہے، بس ایمان لے آؤ تو تمہارا دل آباد ہو جائے گا، خدا کا خوف رہے گا اس میں، کسی مخلوق کا خوف نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ سے امیدیں آپ کی ہوں گی، کسی اور سے آپ طمع، لالچ یا ہرس یا ان چیزوں کی وابستگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر عقیدہ رکھیں گے، کسی کی خدائی، کسی کی بڑائی پھر آپ کو متاثر نہیں کر سکے گی، آپ کی توقعات اللہ تعالیٰ سے ہوں گی، آپ کے سارے توجہات کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، آپ جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، آپ سب سے زیادہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔
اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی عمل میں، اور اخلاص اور للہیت ہوگی تو آپ کے عمل میں ٹھہراؤ ہوگا۔ یہ نہیں ہوا کہ دنیا کے لیے ہوگی تو دنیا جب ملے گی تو آپ وہ کام کریں گے، نہیں ملے گی تو آپ کہیں گے چھوڑو اس کو، کیا فائدہ ہے اس کا۔ جس طرح یورپ والے آپ کے سامنے ہنستے ہیں تو مجھے کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھیں نا کس طرح ہنس مکھ خراب سے ملتے۔ میں نے کہا یہ آپ کو نہیں ہنستے، یہ آپ کے جیب میں جو ڈالر ہیں، پاؤنڈ ہیں، اس کے لیے ہنستے ہیں۔ آپ کے اسے پتہ چلا کہ ایک خریدنے کے لیے نہیں آیا ہے تو پھر آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ پھر وہی لوگ جو آپ کو کاؤنٹر پر ہنستے مسکراتے ملتے ہیں، جب راستے میں تمہیں ملتے ہیں تو تمہیں گاس بھی نہیں ڈالتے۔ کیوں؟ وہی انسانی ہے، وہی انسان میں بھی ہوں نا، جہاں آپ کہتے ہیں کہ بحیثیت انسان میں آپ کو ویلکم ہم کرتے ہیں یا کرتی ہیں یا کرتا ہوں، تو وہی انسان تو میں اس وقت بھی ہوں جب میں فٹ پاتھ پر جا رہا ہوں اور آپ سامنے آ رہے ہیں، تو وہیں پہ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ تو وہ ہنسنا، وہ مسکرانا، وہ ہلو ہائے، وہ خوشگوار موڈ میں ملنا، یہ اس وقت کیوں نہیں ہوتا؟ اسے پتہ ہے کہ اس وقت اس نے مجھ سے کیا لینا۔ وہ تو میں دکان میں جب ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو خریدنے کے لیے ان کو چاہیے کہ بھئی اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب خدا پر ایمان نہیں ہوتا۔ جب خدا پر ایمان ہوتا ہے تو خدا پر ایمان اس وقت بھی ہوتا ہے جب راستے میں ملتے ہیں، جب کاروبار میں ملتے ہیں، جب فائدہ ہوتا ہے، جب فائدہ نہیں ہوتا، جب آپ کو کچھ لوگ پسند ہوتے ہیں، جب آپ کو پسند نہیں ہوتے، ہر حالت میں آپ ہیں انسان، تو وہ آپ کو ہنستے مسکراتے اور مطلب یہ ہے کہ حشاش بشاش ہو کر ملتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس سے خدا کو راضی کرتے ہیں، آپ کے جیب سے اس کی غرض نہیں ہوتی۔ لیکن اسلام کا جو تعلق ہے وہ چونکہ کردار سے ہے، وہ چونکہ ادائی حقوق سے ہے، وہ چونکہ عمل سے ہے، اس لیے یہاں پہ فرمایا گیا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی تعمیر، اسلام کی بلڈنگ، یا میں اس سے زیادہ اچھی تعبیر کر لوں تو اسلام کا قلعہ، اسلام کی مثال ایک قلعے کی ہے جہاں پہ آپ محفوظ ہوں، جس کی بڑی مضبوط دیواریں ہوں، اونچی اونچی لمبی لمبی، جہاں پہ فوج بھی ہو، جہاں پہ چوکیدار بھی ہوں، جہاں پہ سارے وہ بھی پورے ہوں، جہاں دشمن سے حفاظت کا پورا سامان اور پورا انتظام ہو۔ یہ ہوتی ہے اسلامی حکومت، یہ ہوتی ہے اسلامی ریاست، یہ ہوتی ہے اسلامی معاشرہ۔ تو بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بلڈنگ، اسلام کا قلعہ 5 باتوں پر ہے۔ اب یہ 5 باتیں اس کے کیا ہیں؟ ستون ہیں۔ فرض کرے یہ بلڈنگ ہے اور اس میں تو نہیں ہے نا ستون نا، لیکن اس میں 5 پلر ہوں۔ ظاہر ہے کہ چونکہ عرب سے پہلے بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ تو خیمے ہیں، تو خیمے تو بغیر کسی اس کے پلر کے نہیں کھڑے ہوتے، اس میں تو ایک مین جو پلر ہوتا ہے، یہی شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، جو گر جائے تو پھر باقی پلر شاید اس کو بوجھ کو نہ سہار سکے، وہ ساری اب وہ گر جاتی ہے۔ اور کچھ ایسے پلر بھی ہوتے ہیں جو اس کے قریب ہوتے ہیں، وہ بھی گر جائیں تو مسئلہ تو ہو جاتا ہے، لیکن مین پلر ہو تو چلو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ ہے، وہ خیمہ استادہ ہے، خیمہ کھڑا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس۔ اب یہ 5 باتیں تو ہو گئی اس کے پلر۔ اب مصیبت یہ ہے کہ لوگوں نے چونکہ اس حدیث کو سمجھا نہیں ہے کہ اسلام کی آبادی 5، اسلام کی بلڈنگ 5 ستونوں پر کڑی، وہ کہتے ہیں بس یہ 5 بنیادیں ہیں، بس یہ بھائی خدا کا خوف کریں، بنیادیں تو ہو گئی، لیکن تعمیر اور بلڈنگ صرف بنیاد کا نام تو نہیں ہے، صرف ستونوں اور پلروں کا نام تو نہیں ہے۔ آپ صرف 5 پلر کھڑے کر دیں تو یہ 5 پلر آپ کو نہ سردی سے بچا سکتے ہیں، نہ گرمی سے بچا سکتے ہیں، نہ بارش اور برف باری سے بچا سکتے ہیں، نہ آپ کو دشمن سے بچا سکتے ہیں، نہ اس میں آپ کی پرائیویسی ہو سکتی ہے۔ یہ تو تب ہوگی جب ان ستونوں پر اور ان پلروں کے اوپر ایک چھت ہو، اس کی دیواریں ہوں، اس میں دروازہ ہو، اس میں کھڑکیاں ہوں، اس میں رہنے اٹھنے بیٹھنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ سامان ہوں، کچھ چیزیں ہوں، جہاں پہ آپ بیٹھ سکے، جہاں پہ آپ محفوظ ہوں۔
اور مسلمانوں کے دماغ میں جب یہ بات آتی ہے کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، بس یہ مطلب نماز پوری کر لو، بس بات ختم ہو گئی، بس مسلمان ہو گئے نا. بھائی اسلام کی آبادی کدھر ہو گئی؟ یہ 5 تو وہ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز جو چھت ہے وہ بہت اہم ہے. یہ تو پلرز ہیں. اس چھت کی اہمیت لوگ بھول گئے. وہ چھت کیا ہے؟ وہی ہے نا جس کو آپ عدالت کہیں، جس کو آپ عدل کہیں، جس کو آپ انصاف کہیں، جس کو آپ یہ کہیں کہ ملک کے باشندوں کو ایک بلند نصب العین دیا جائے، ان کو ایک بہتر مستقبل اور ایک بہت اعلیٰ نصب العین کی طرف سفر کی سہولیات دی جائیں کہ وہ بنے کچھ. یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ کھائیں پھئیں اور زندگی گزارے اور کچھ ڈگریاں لیں اور کچھ پیسے لیں اور کچھ پینشن لیں اور مر جائیں. یہ بات تو نہیں ہے صرف. تو اسی وجہ سے اسلام نے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک قلعے کے بارے میں بتائیں نا. سوچیں کہ قلعے میں کیا کیا ہوتی ہے. اب نمازیں آپ پڑھیں، لیکن ہم نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھے، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، تو کیا ہم دشمن سے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ دشمن کی سازشوں سے ان نمازوں کے ذریعے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ یا کیا ہم اسلام پر دوسرے لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں جب وہاں پہ صرف یہ چیزیں ہوں اور باقی خیر خیریت ہو؟ نہ عدل ہو، نہ انصاف ہو، نہ کوئی بلند نصب العین ہو، نہ کوئی امن ہو، ٹھیک ہے، نہ حقوق ہوں، نہ ادب و آداب ہوں، نہ کوئی اچھا معاشرہ ہو، نہ کوئی اچھا خاندان ہو. تو ماں باپ کے ادب کا ادب نہ ہو، بچوں کی مطلب تربیت نہ ہو، تو یہ چیزیں پھر کیسے ہوں گی؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بنی الاسلام علی خمس. کچھ لوگوں نے یہ تعبیر اس میں کی کہ علی کا معنی ہے من، بنی الاسلام من خمس، اسلام 5 چیزوں سے بنا. غلط کرتے ہیں. دوسرے حدیث میں باقاعدہ لکھا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس دعائم، اور دعائم کا لفظ ہے، دعامہ پلر کو کہتے ہیں. تو یہ تعویل آپ نہیں کر سکتے. دوسری حدیث کو بھی دیکھیں. دوسری حدیث میں یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس دعائم، اسلام 5 پلروں پر کڑی ہوئی چیز ہے. تو یہ دوسری بات ہوئی. پہلی بات وہی اور دوسری بات یہ بڑی ضروری. اور شہادت اللہ الہ الا اللہ، دیکھیں ایمان ہے لیکن ایمان کی گواہی نہیں ہے، اعلان نہیں ہے. یہ اعلان اب اپنے لوگوں میں، اپنے گھر میں، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے مسلمانوں کے سامنے لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پکارو تو کیا ہوگا؟ فرق پڑے گا. لیکن لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی جب وقت آ جائے، آپ عدالت میں گواہی نہیں دیتے اور عدالت کے باہر 100 لوگوں کے سامنے گواہی دیتے ہیں، لیکن جب عدالت میں گواہی دینے کا وقت آ جائے تو آپ چپ ہوتے ہیں. تو پھر اس کی گواہی کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی جب موقع آ جائے اور موقع پر آپ گواہی نہیں دیں گے تو آپ کی گواہی کا فائدہ کیا ہے؟ آپ باہر لوگوں کے سامنے چیختے رہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں، میرے سامنے ایسا ہوا، لیکن اس سے تو فرق نہیں پڑتا، اس پر فیصلے نہیں ہوتے. فیصلہ جہاں پہ ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ چپ ہوتے ہیں. نہیں میں تو کچھ بھی نہیں بولوں گا. بھائی بولنے کا جب وقت ہوتا ہے تو آپ چپ رہیں. تو شہادت اللہ الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ موقع آنے پر جب آپ گواہی دیں گے، یہ اسلام کا پلر ہوگا. اب مسلمان حکمرانوں میں دیکھیں نا، میں اگر چیختا رہوں، چلاتا رہوں، تو کیا اسرائیل کو میری آواز پہنچتی ہے؟ کیا امریکی اور انڈیا کے ایوانوں میں اور برطانیہ کے ایوانوں میں میری آواز پہنچتی ہے؟ نہیں. لیکن اگر ملک کا سربراہ بولے تو اس کی آواز پہنچ جاتی ہے. تو شہادت اللہ الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولے نا، جو جس کے بولنے سے کچھ ہوتا ہے، جس کے بولنے سے کچھ فرق ہوتا ہے، تو وہ بولے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم تو نہیں بولتے. اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں مطلب یہ تو چونکہ روایات ہے، ہمارا معاشرہ زیادہ مسلمانوں کا ہے تو ہم اس لیے کچھ نہ کچھ باتیں اسلام کی کرتے ہیں، ورنہ ہمیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب میں سمجھ گیا، ہر شخص حکمران نہیں ہے، لیکن
کسی ایک کو حکمران، ایسے شخص کو حکمران بنانا جو یہی کام کرے، پھر اس ثواب میں اور اس اجر میں سب شریک ہوں گے اور سب کا ذمہ فارغ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص تو نماز نہیں پڑھائے گا نا، ہر شخص تو اذان نہیں دے گا، لیکن محلے میں ایک آدمی اذان دے دے تو سب کا ذمہ فارغ ہو جائے گا۔ مسجد میں جو ایک آدمی نماز پڑھائے تو باقی اس کے پیچھے پڑھیں گے، وہ زور سے بولے گا، باقی خاموش ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایک آدمی تو ہے وہ جو بولتا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، اور یہ اجتماعی ذمہ داری اس طریقے سے پوری ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو ذمہ دار قرار دیا جائے اور باقی لوگ اس کی ذمہ داری کی نگرانی کریں۔ اگر وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو پھر اس کو ٹھیک کریں، سیدھا کریں، اور اگر وہ ٹھیک چل رہا ہے تو اس کی مدد کریں، غلط جا رہا ہو تو اس کو روکیں، تو سب کا ذمہ فارغ ہو گیا۔ پھر آپ بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فلان پارٹی کی حکومت ہے، تو پارٹی کا ایک ورکر ہوتا ہے وہ بیچارہ اپنے چہرے سے گرد و غبار بھی نہیں جاڑ سکتا اور کبھی مسجد میں بولتا ہے ہماری حکومت ہے۔ بھائی تمہاری حکومت ہے، تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس وجہ سے کہتے ہیں نا ہماری پارٹی کی حکومت ہے، ہم نے ایک آدمی کو وہاں پہ بٹھایا ہے اور وہ ہماری مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں اور ہم اس سے خوش ہیں، بس اسی وجہ سے ہماری حکومت ہے، چاہے مجھے کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ تو یہ ہے بنیادی چیز، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت دیکھیں نا، شہادت گواہی، گواہی کا مطلب کیا ہے؟ یہی جو میں نے بتایا کہ جب موقع ہو تو گواہی، موقع پر آپ چپ رہے تو گواہی کیا ہوا؟ اچھا، یہ پہلی بات ہوئی۔ اور دوسری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کا بندہ ہے۔ بندے کا لفظ پہلے ہے، وہ بھی خدا کا بندہ ہے، اور رسول اللہ تعالیٰ کا رسول بھی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قیام، نماز قائم کرنا۔ دیکھیں نماز قائم کرنا قرآن نے عام مسلمانوں کی بھی ذمہ داری لگائی ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب عام مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ نماز پڑھو، بس یہ سادہ بات ہے، نماز پڑھو۔ اس کے لیے اوقات بھی ہیں، اس کے لیے شرائط بھی ہیں، اس کے ارکان بھی ہیں، اس کے آداب بھی ہیں، اس کا طریقہ بھی ہے، خشوع خضوع بھی ہے، یہ ساری چیزیں اپنا کے پڑھو۔ لیکن یہ جو قرآن مجید میں سورہ الحج میں جو بتایا گیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں قوت دیں، اختیارات دیں، تو یہ کیا کام کریں گے؟ پہلا کام کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا تو ویسے بھی ہمارا کام ہے، ہم تو پڑھتے ہیں، اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو، ہندوستان میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہندوستان میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بڑی مسجدیں ہیں وہاں پہ، بہت مسلمان ہیں، پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ برطانیہ میں بھی پڑھتے ہیں، امریکہ میں بھی پڑھتے ہیں، اب تو روس میں بھی پڑھتے، صرف چین میں شاید مشکل ہے، باقی تو اسرائیل میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو پھر اسلامی حکومت کی کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو زمین میں اختیار دے دیں اور قوت دے دیں تو یہ نماز کو قائم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، ابھی ہماری نماز قائم نہیں ہے، ہماری نماز قائم نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پوری طرح ہمارے ہاں قائم نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں دو مثالیں دوں گا۔ پہلی مثال یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنے والے نماز نہ پڑھنے والوں سے بہتر ہیں؟ کس لحاظ سے بہتر ہیں؟ نماز پڑھنے والوں کو کالج میں داخلہ ملتا ہے، نہ پڑھنے والوں کو نہیں ملتا۔ نماز پڑھنے والوں کو نوکری ملتی ہے، نہ پڑھنے والوں کو نہیں ملتی۔ نماز پڑھنے والوں کو عزت دی جاتی ہے، نہ پڑھنے والوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ نماز پڑھنا نہ پڑھنا کبھی زیر بحث بھی آتا ہے۔ یہ جو سی ایس ایس سے ایگزام ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے سپیریئر سروس والے ہمارے سروں پر بیٹھتے ہیں، وہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے، انٹرویو میں یہ سوال اٹھتا ہے، ریٹن جو وہاں پہ ایگزام ہوتا ہے اس میں یہ سوال آتا ہے تم نماز پڑھنے والوں میں سے ہو یا نماز نہ پڑھنے والوں میں سے ہو؟ جب آپ کے بڑے بڑے لوگ منتخب ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو یہ سوال وہاں پہ اٹھتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والا ہے یا نماز نہ پڑھنے والا ہے۔ نماز تو نماز ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق ہے اس طرح
یعنی یہ سوال کبھی اٹھتا ہے کہ یہ سچ بولنے والا ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے؟ پیپر کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اس کا وہ کیا ہے، جی پی اے کیا ہے۔ اگر 4 GPA ہے، 3.5 GPA ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپ ہے۔ ڈویژن کو دیکھ کر فرسٹ ڈویژن میں ایگزام پاس کیا ہے تو ٹاپ ہے۔ آگے اس کا اخلاق کیا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ سچ بولتا ہے؟ نہیں، یہ بات زیر بحث نہیں ہے۔ حالانکہ جھوٹ اور سچ برابر ہے؟ نہیں۔ یہ نماز پڑھنے والا ہے یا نہ پڑھنے والا، یہ غدار ہے، دھوکہ مار ہے یا دھوکہ نہیں دیتا، یہ خوش اخلاق ہے یا یہ بد اخلاق ہے؟ تو پھر خوش اخلاقی اور بد اخلاقی اگر ایکٹ ہے اور یہ سرے سے بحث ہی نہیں آتی، اگر نماز پڑھنا اور نماز نہ پڑھنا سرے سے زیر بحث نہیں آتا، تو یہ مسلمانوں کا معاشرہ اور کفر کے معاشرے میں پھر کیا فرق ہوا؟ جو اصول وہاں پہ برطانیہ میں ہے، جو اصول امریکہ میں ہے، جو اصول اسرائیل میں ہے، وہ پاکستان میں بھی ہیں، تو کیا فرق پڑا؟ فرق تو تب ہوتا مسلمان معاشرے کا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں اسلامی حکومت نماز کی ذمہ دار ہے۔ نماز کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھائے، لوگوں سے پڑھوائے۔ ان کے نزدیک نماز پڑھنے والے نماز نہ پڑھنے والوں سے الگ ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موطا امام مالک میں ہے کہ انہوں نے اپنے گورنروں کو لکھا، حکمرانوں کو لکھا، باقاعدہ سرکاری طور پر لکھا، سرکاری آرڈر کے طور پر، کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے سرکاری کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ سرکاری کاموں میں نماز سرکاری کاموں میں شامل ہے، حکومت کے کاموں میں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ من حافظ علیہ من حفظها وحافظ علیہ فقد حفظ دینہ، جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا۔ تم دین کے لیے میں نے تمہیں رکھا ہے، تمہیں گورنر بنایا تو دین کے لیے رکھا ہے، دنیا بعد کی بات ہے۔ ومن ضیعها، اور جس نے نماز کو ضائع کیا، فہو لما سواها اضیع، تو وہ باقی سرکار و کاموں کو بترجیح اولا ضائع کرے گا۔ اس سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ امانت دار ہوگا، وہ ذمہ داری ادا کرے گا۔ جو خدا کی کہ کسی فرض کو ضائع کرتا ہے اور خود اپنا دشمن ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، تو وہ تنخواہ کے لیے کوئی سرکاری کام پورا کر لیں گا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ لما سے آج کل کیوں ضائع ہو رہے ہیں سارے کام؟ تو یہ فرق ہے اقامت دین اور اقامت۔ اچھا، دوسرا پہلو اس کا کہ نماز قائم کرنا اسلامی حکومت کا کام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اور کبھی عجیب بات ہوتی ہے کہ مزے کی، کہ مسجدوں میں یہ پوسٹر اویزان ہوتے ہیں، کبھی لکھا ہوتا ہے بے نمازی کا حکم، تو نیچے لکھا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کو مارو پیٹو، لیکن اس کو قتل نہ کرو، پھر جیل میں ڈالو، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں کہ میں پھر نماز نہیں چھوڑوں گا، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں اس کو قتل کر دو۔ دوسرا کہتا ہے اس کو اس وقت تک باندھے رکھو، جیل میں رکھو جب تک وہ توبہ کر کے نماز نہ پڑھنا شروع۔ تو یہ کہاں ہوتا ہے یہ کام؟ یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت تو عرب میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ تو یہ کہاں ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کو سزا دی جاتی ہے؟ تو ہم اور آپ مل کر سزا دے سکتے ہیں کسی کو؟ ہم تو اپنے بچے کو سزا نہیں دے سکتے، ڈر کے ہمارے کبھی بھاگ نہ جائے، کہیں پھر ضد پہ نہ آ جائے۔ تو یہ نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا پھر مرضی کی بات ہوئی۔ 3 نمازیں پڑھی، 2 نمازیں پڑھی، 1 پڑھی، کچھ بھی نہ پڑھی، کبھی نہ پڑھی، ہفتے میں 1 پڑھی، صرف عید کی نماز پڑھی، تو مرضی سارے مسلمان، جھوٹ بولیں تب بھی مسلمان، نہ بولیں تب بھی، سچ بولیں تب بھی مسلمان، امانت کا لحاظ کرے تب بھی مسلمان، نہ کرے تب بھی مسلمان، حرام کھائے تب بھی مسلمان، حلال کھائے تب بھی مسلمان، گالیاں دے تب بھی مسلمان، دعائیں دے تب بھی مسلمان۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو مذاق ہے۔ یہ تو کیا سچ اور جھوٹ برابر ہیں؟ کیا امانت اور خیانت برابر ہیں؟ تو کیوں برابر ہیں؟ ہمارے ہاں عملاً برابر ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائی گیدڑ کا گوشت حلال ہے کہ حرام؟ کہتے ہیں حرام۔ میں نے کہا حرام کا مطلب کیا ہے؟ کہیں بھی نہیں پکتا ہے، پاکستان میں پکتا ہے۔
اچھا ماشاءاللہ گیدڑ کا گوشت حرام ہے، ہم بڑے حرام و حلال کا لحاظ کرنے والے ہیں، لیکن بکرے کا گوشت اگر رشوت کے پیسوں سے لیا جائے، اگر سود کے پیسوں سے لیا جائے، اگر حرام پیسوں سے بکرے کا گوشت، چوزے کا گوشت لیا جائے تو وہ حرام ہے کہ حلال؟ حرام۔ پکتا ہے کہ نہیں پکتا؟ کتنے گھروں میں پکتا ہے؟ آپ گن سکتے ہیں؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ گیدڑ کا گوشت نہیں پکتا اس لیے کہ وہ حرام ہے، لیکن حرام پیسوں سے خریدا ہوا گوشت، رشوت میں لیا ہوا دمبا، وہ تو ہر گھر میں پکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دال میں کالا کالا نہیں ہے، ساری دال کالی ہے۔ کچھ کالا تو بہرحال پھر بھی نکالا جا سکتا ہے، کالا نکالا جا سکتا ہے، لیکن ساری دال ہی کالی ہو۔ تو یہ فرق ہے جو بنی الاسلام، اسلام قلعہ ہے، ہم نے قلعے کو چھوڑ کر ہم پلروں کے گرد گرد پڑ گئے، اور جب کوئی بات بڑا آدمی نیک بنتا ہے نا تو آ کر ایک پلر کو چومتا ہے، یار میں تو نمازوں کا بڑا بس یہ پلر کے ارد گرد گھومتے ہیں، کوئی دوسرے پلر کے گرد گرد گھومتا ہے، کوئی تیسرے پلر کے گرد گرد گھومتا ہے، کوئی ذکر اذکار اللہ، بس ایک پلر۔ کوئی کہتا ہے بس یار نمازیں پڑھو، ماتھے میں مسجدیں بن جائیں، محرابیں بن جائیں، بڑا نمازی ہے، بڑا تہجد گزار ہے۔ بھائی وہ اسلام کی بات کدھر گئی؟ آپ تو ستونوں کے پیچھے پڑے۔ جی یہ بات اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، دیکھیں نا پیٹ کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ اسلامی حکومت ہے نا، ایک ستون ایک پلر ہے، اسلامی حکومت کھڑی ہوگی جب پیٹ کا مسئلہ ہوگا، اب غریب کی روٹی کا انتظام ہوگا، زکوٰۃ دو گے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق دو گے۔ تو زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، مالداروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا فلسفہ، تاکہ غریب، ٹھیک ہے غریب ہے وہ اپنے چادر کے مطابق پاؤں پھیلائے، لیکن یہ ہے کہ کھانے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، علاج، یہ تو اس سے ملے، کوئی مکان بھی اس کا ہو، کوئی علاج کا نظام بھی اس کا ہو، کوئی عزت کی روٹی بھی اسے ملے، کوئی بچہ بھی اس کا بھوکا نہ رہے، کوئی، تو یہ زکوٰۃ کا نظام ہوگا۔ اچھا، اور پھر والحج، حج کی بات، حج کتنی ضروری چیز ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک عالمی سالانہ اجتماع ہے۔ دیکھیں نا مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے روزانہ 5 دفعہ، اس میں لوگ آتے ہیں، خواتین کے لیے بھی آنے کا انتظام ہونا چاہیے، نہ کرے تو یہ لوگوں کی غلطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گھر میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن پھر یہ لوگوں کو یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ تو مسجد میں تب وہ آنا چاہے جب مسجد میں ان کے لیے کوئی انتظام تو ہو، تو کم از کم انتظام تو آپ کر لیں۔ اچھا، تو 5 وقت کے اجتماعات ہیں، چھوٹے چھوٹے اجتماعات، محلے کے اجتماعات، یا سمجھے گھریلو اجتماعات، کبھی گرمی بھی نماز آدمی پڑھتا ہے۔ پھر ایک پورے ماحول کا ایک اجتماع ہوتا ہے، پورے گاؤں کا یا شہر میں کئی اجتماعات جمعے کے، اسی طرح عید کے۔ ایک ہوتا ہے عالمی اجتماع مسلمانوں کا، جس میں مسلمانوں کے لوگ ہر جگہ سے شریک ہوں، ہر علاقے سے شریک ہوں، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اچھا آپ کہاں سے ہیں۔ میں پہلی دفعہ سن 96 میں جب گیا حج پہ، تو میں نے دیکھا بہت خوبصورت لوگ تھے، بڑے بہترین ایسے سرخ سفید لوگ تھے۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، کسی زبان میں بات کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، بہت مشکل سے میں نے اس سے یہ نکلوایا کہ میں آپ کہاں سے ہیں؟ کہتے ہیں میں تاتارستان سے ہوں، تاتاری ہوں۔ میں نے کہا دیکھو تاتاریوں کے بارے میں ہمارا کیا خیال تھا کہ تاتاری، ہاں، اور یہ دیکھو کتنا سفید روش، ایسا تھا جیسا بس آپ سمجھے کہ ایک فرشتے کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور کہتے وہ ہمارے بسیں کڑی ہیں، ہم بسوں کے ذریعے ادھر سے آئے، منگولیا سے، ٹھیک ہے۔ تو ہر جگہ، دوسری جگہ آپ دیکھیں یہ کہاں سے لو، یہ یمن سے ہیں، یہ مصر سے ہیں، یہ افریقہ سے ہیں۔ افریقہ کے اتنے ملکوں کے نام ہم نے کبھی سنے نہیں تھے، کہاں سے؟ جی میں جزور القمر سے ہوں، مجھے یاد ہے وہ نام۔ جی میں نے کہا یار یہ جزور القمر کون سا ملک ہے؟ آپ نے سنا ہے جزور القمر؟ کہتے ہیں یار جی افریقہ میں ایک ملک ہے، افریقہ میں ادھر سے آیا ہوں۔ تو آپ پھر ان سے بات کریں، پھر آپ
دیکھیں نا کون سی زبان میں بات کریں گے یار، کوئی بات تو ہوگی نا، جس زبان تو ہوگی۔ اچھا وہاں پہ کیا ہے، اسلام کی، مسلمانوں کی کیا حالت ہے، ایک دوسرے کے فائدوں سے، تجربات سے فائدے اٹھائیں۔ پھر ایک خطبہ ہوگا جو پوری عالم اسلام کے لیے ایک پوری دنیا کی ایک پالیسی ہوگی۔ یہ خطبہ حج جو ہوتا ہے یہ گویا کہ اسلام کی فارن پالیسی کا کیا ہے، سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، فارن پالیسی سٹیٹمنٹ۔ لیکن کیا ہے، مسلمان ادھر سے آتے ہیں صرف زمزم لے آتے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، بس آپ صرف زمزم لے آئے۔ زمزم تو آپ فون پر بھی بلا سکتے ہیں، بھائی ادھر سے مجھے ایک کین زمزم بھیجو۔ کھجوریں تو پتہ نہیں یہاں سے جاتی ہیں اور وہاں سے آتی ہیں یا ادھر سے بھی ملتی ہیں، کچھ لوگ یہیں سے خرید کر سٹاک کرتے ہیں کہ میں آؤں گا تو پھر تقسیم کر لوں، لیکن صرف ایک زمزم ہے۔ تو زمزم کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لائے، کوئی فکر نہیں لائے، کوئی سوچ، کوئی اسلام کا عالمی ایک تصور، ایک ورلڈ وائڈ آپ ذہن کے اندر میں کوئی عالمی کوئی وہ نہیں آیا، تصور نہیں آیا، نہیں جی نہیں آیا۔ اسی وجہ سے تو حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر حج، یعنی جو حج کو جا سکتا تھا، من ملک زادن و راحلتن، جس کے پاس توشہ بھی تھا، کچھ سامان سفر کر سکتا تھا، وراحلتن، اور اس کے پاس سواری بھی تھی۔ پیدل جانا تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، پیدل دیکھیں نا، دیکھیں اسلام نے کتنی آسانی پیدا کی۔ کہتے ہیں جی آسانی پیدا کرو، بھائی آسانی پہلے سے اسلام نے پیدا کی ہے۔ زادن وراحلتن، کچھ آپ کا سامان سفر، کچھ مطلب ہے کہ بجٹ بھی ہو آپ کے پاس، اور سواری کا نظام، سواری جو بھی ہو، سمندر میں جاتے تھے لوگ، کشتیوں میں اور گاڑیوں پر بھی، کسی زمانے میں یہاں سے گاڑیوں میں بھی لوگ گئے، جہاز میں اب جاتے ہیں، اور وہ حج کر سکتا تھا، لیکن اس نے حج نہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے۔ اب دیکھیں نا چھوٹی سی ایک نقطہ اس میں بھی آپ سمجھیں کہ یہ کیوں فرمایا کہ جس نے حج نہیں کیا اور حج کر سکتا تھا، تو فلا علیہ ان یموت یہودیا، یہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، یہ یہودی اور نصرانی میں کیا ہے؟ اس نقطے کو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا ہے الحمدللہ۔ ایک سوال کے جواب، سوال تھا، ایک سوال یہ تھا کہ بھئی یہ آپ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو حج میں کیوں نہیں، جو وہ تو خدا کو مانتے ہیں، وہ پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ بھئی کعبہ تو ابراہیم بابا نے بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے، تو ہمارے بابا کا مشترک کعبہ ہے، آپ بھی اس میں آئے، ہم بھی آئیں گے، عیسائی بھی آئیں گے، یہودی بھی آئیں گے، مسلمان بھی آئیں گے، تو مشترک بابا کا مشترک گھر ہے، تو آپ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ایک جواب تو واضح ہے کہ بھئی بابا آپ کو نہیں چھوڑتے تھے، بابا نے تو آپ کو چھوڑ کر یہ بنایا تھا، وہ بابا کا بھی کوئی بابا تو تھا نا، وہ جو بابا ابراہیم علیہ السلام تھے ان کا بھی ایک بابا تو تھا، وہ اپنے بابا کو کیوں نہیں لے، اپنے بابا کو چھوڑتے تھے وہاں پہ؟ انہوں نے تو وہاں سے الگ ہو کر یہ بنایا تھا نا۔ اچھا، لیکن میرا جواب دوسرا ہے، میرا جواب یہ ہے، آپ ذرا اس پہ غور کریں۔ میں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ میں 360 بت تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے لیے بنایا تھا؟ یہ نہیں، بتوں سے تو وہ نفرت کرتے تھے۔ یہ بت سینکڑوں سالوں سے موجود تھے، اس زمانے میں یہود بھی تھے، کبھی بھی یہود کے دماغ میں ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے یہ بات نہیں آئی کہ وہ جو ہمارے بابا کا کعبہ تھا وہاں پہ بت پڑے ہیں، آ جائیں ان بتوں کو صاف کر کے اپنے بابا کے کعبے کو بتوں سے صاف کریں گے۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ پھر عیسائیوں کا دور آیا، سینکڑوں سال اس پر بھی گزر گئے، اور ان کے دماغ میں بھی ایک دفعہ یہ بات نہیں آئی۔ یعنی جب وہ سوال آپ کریں گے کہ بھئی اچھا بنی اسرائیل کے جو اچھے لوگ تھے وہ حج نہیں کرتے تھے، میں تو یہودیت کی بات کرتا ہوں، جو اچھے لوگ تھے وہ تو اچھے لوگ، وہ اب نکل آئیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو ہم ان کو چھوڑیں گے بھی، کہ جاؤ وہ آپ کا بھی کعبہ ہے۔ لیکن یہودیت میں جو لوگ آ گئے، یہودیت جو یہودیت کے علم بردار تھے، میں تو ان کی بات کرتا ہوں۔ تو یہودیت جب موسیٰ علیہ السلام کا دین جو تھا وہ یہودیت بن گئی، تو یہودیت والوں نے تو پھر کعبے کی کوئی خدمت نہیں کی،
ان کا زمانہ تھا، عیسائیت کا زمانہ تھا، ان کی حکومتیں بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی حکومت تھی۔ یہ جو آیا صوفیہ ہے، یہ جو استنبول میں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 200 سال پہلے بنا ہوا ہے، اور عیسائیت کا وہ مرکز تھا۔ تو ان لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں پہ جا کر حرم میں اپنے بابا کو یاد کریں کہ ہمارے بابا نے ایک کعبہ بنایا تھا، آئے اس کو صاف تو کر لے مسلمان مشرکین سے، بتوں سے۔ اچھا چلو، ان کو خیال نہیں آیا، ان کو خیال نہیں آیا تو مکہ معظمہ کے اندر جو قرآن نازل ہوا، ان میں بھی یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کی دعوت تھی، اور لوگ تو آتے جاتے تھے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، شام تک، اور یہ چلاتے تھے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مکہ میں ایک آدمی پیغمبر بنا ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں بھی ان سے لڑائیاں بھی ہوئی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں سال مکہ معظمہ فتح کرنے اور اس کو بتوں سے صاف کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو کسی یہودی نے ان کی حمایت کی؟ وہ مدینہ میں تو یہودی تھے نا، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صف میں کھڑے ہوتے اور جاتے اور وہاں پہ کہتے یار جو کچھ بھی ہے، لیکن ہمارے کعبے کو بتوں سے تو پاک کرتا ہے، ہمارے بابا کا کعبہ ہے۔ تو بابے کا کعبہ آپ کو اس وقت یاد نہیں تھا؟ ان سینکڑوں سالوں میں جب یہودیت دنیا پر تھی، اس وقت ان کو یاد نہیں آیا۔ جو سینکڑوں سالوں میں جب عیسائیت کا زمانہ تھا، ان کو یاد نہیں آیا کعبہ، انہیں حج یاد آیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کرنا شروع کیا، اور مکے اور مدینہ کی جو لڑائی تھی، اس میں بھی یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنا وزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلڑے میں نہیں ڈالا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبے کو صاف کرنے کے لیے وہاں پہ گئے، اس وقت بھی ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اور اب تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارا ہے۔ موقع ضائع کر دیا، بھائی آپ کے پیپر کا وقت ختم ہو گیا، جاؤ پیپر دے دو، جاؤ اپنے گھر۔ ہر وقت اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کا موقع تھا، آپ کے پاس وقت تھا، آپ نے اس کا مطلب ہے کہ آپ شرارت کے لیے اب یہ بات کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کا مطلب شرارت ہے، آپ وہاں پہ عبادت کے لیے نہیں جاتے۔ عبادت میں آپ کے بابا جو تھے، جو 1500 سال پہلے کہتے ہیں نا، وہ آپ سے اچھے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے دماغ میں اگر بیت اللہ میں عبادت کا خیال نہیں آیا، تو تم کون ہوتے ہو عبادت کے لیے جانے والے؟ تم عبادت کے لیے نہیں جاتے، تم شرارت کے لیے جاتے ہو۔ شرارت کے لیے ہم وہاں پہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج نہیں کرتا وہ یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا، کہ یہودی اور عیسائی کو سینکڑوں سال تک بیت اللہ کو صاف کرنے کا خیال نہیں آیا، تو یہ بھی ان کی طرح ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی نقطہ کہ نبی نے فرمایا کہ جو حج فرض ہونے کے باوجود نہیں جاتا تو یا کیا ہوگا؟ یہودی مرے گا، عیسائی مرے گا۔ تو یہودی اور عیسائی اس لیے مرے گا کہ یہودی اور عیسائیوں پر سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن ان کو حج کرنے کا خیال نہیں آیا، تو یہ بھی ان کی طرح ہے۔ اور صوم رمضان اور رمضان کا روزہ رکھے، یہ بھی ایک پلر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر قابو رکھے، اپنے فکر، اپنی سوچ، اپنے خیالات، ان پر یہ ان کے قابو میں ہوں۔ اور خیالات اور فکر اور سوچ اور نظریات اور ان چیزوں پر اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ روزہ بالکل ڈھال ہے، روزہ آپ کو بچانے والی چیز ہے۔ البتہ ڈھال میں وہ ہو جائے، مطلب ہے کہ کیا ہو جائے، وہ سوراخ ہو جائے، تو پھر وہاں پہ اب جہاں سے بالکل ہے ادھر سے تیر آ جائے اور آپ کو ادھر لگ جائے۔ چھتری ہے نا، چھتری بچانے والی چیز ہے بارش سے، لیکن وہ چھتری ساری کیا ہو، پھٹی پھٹی ہو، نام تو اس کا بھی چھتری ہے، پھٹی بھی ہو تب بھی اس کا نام کیا ہے؟ چھتری۔ لیکن وہ چھتری آپ کو بارش سے بچائے گی؟ اسی وجہ سے حدیث میں یہ بات ہے کہ رمضان روزہ بچانے والی چیز ہے، بشرطے کہ وہ پھٹی پرانی نہ ہو، وہ ٹھیک ٹھاک حالت میں ہو۔ تو اپنے روزے کو ٹھیک ٹھاک حالت میں کوشش کریں کہ روزے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تو یہ ہو گئی 5۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کا اسائنمنٹ ہوا، میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ اس پر لکھتے ہیں۔ اسائنمنٹ کیا ہے اس کا؟ وہ سن لیں، تھیم سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت
کے اندر یہ 5 ان کو پلر کیوں کہا گیا ہے، اور ان کے ایک حکومت کے قیام میں اور ایک حکومت کے باقی رہنے میں، اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کے باقی رہنے میں ان 5 باتوں کا کیا کردار ہے؟ اس انداز سے آپ اس موضوع کو لے لیں، اس پر لکھیں، اس پر بولیں بھی، اس پر لکھیں بھی کہ ان نماز کا کیا کردار ہے اسلامی معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں نماز کا کردار، اسلامی معاشرے میں عقید توحید کا کردار، اسلامی معاشرے میں حج کا کردار، اسلامی معاشرے میں روزے کا کردار، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا کردار اسلامی معاشرے کے حوالے سے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ستونیں ہیں، یہ ہوں گی تو تعمیر بچ کے رہے گی، اور یہ ستونیں نہ ہوں گی اور اس میں مطلب یہ ہے کہ خرابی پیدا ہو جائے گی تو پورا کا پورا سسٹم اور پورا نظام اور پورا قلعہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس حدیث کا سادہ سا مفہوم تھا اور سادی تشریح تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سوال ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا جی، دا بند ولش کسوالی دا بند ولش چل درزی بس بند۔